بانی ہو رہا ہے تو کہا گیا سرحوہن سراحا جمیلا، رکھنا ہے اچھی طرح رکھو، نہیں رکھنا ہے سلیقے سے معروف طریقے کے مطابق خوبصورتی سے علیحدہ کرو، بھدے طریقے پر کوئی کام مت کرو۔ کتنے مسلمان ہیں غصے میں طلاق دے دیتے، بے سوچے سمجھے طلاق دے دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس غصے میں آ گئے طلاق دے دی۔ ابھی چند دن پہلے معہد ملت میں تھا مدرسے میں، تو ایک صاحب آئے، بیچارے بہت پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ اچھا، ہم پیروں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جس کی خیریت خراب ہوتی ہے عام طریقے پہ وہی آتا ہے، جس پر کوئی مصیبت آتی ہے وہی ہم لوگوں کے پاس آتا ہے۔ مجھ کو احساس ہوا کہ کچھ تکلیف میں، تو میں نے کہا بتائیے، تو کہنے لگے اکیلے میں بات کرنا۔ جب لوگ ہٹ گئے تو میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے کہ رات کو میں کسی بات پہ بہت غصہ ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور میرے 5 بچے ہیں، ایک اس عمر کا ہے، ایک اس عمر کا ہے، مجھ کو بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت شرمندگی ہے، آپ کوئی راستہ نکالیے۔ میں نے کہا نہیں، آپ راستے سب بند کر کے آئیں، جیسے طارق ابن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھی، آپ بھی سب کشتیاں جلا کے آ گئے، آپ نے کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا۔ وہ بیچارہ اتنا پریشان تھا، بار بار مجھ سے کہتا تھا کہ میں بہت امید لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کوئی راستہ نکالیں۔ اب آپ غور کیجئے، ہم بھی کہاں سے راستہ نکالیں گے؟ عالم دین مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ بناتا نہیں، یہ جملہ یاد رکھنا۔ عالم دین مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ بناتا نہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، شریعت کے حکم کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس میں ہم کہاں سے ترمیم کر سکتے ہیں؟ ہم بتا سکتے ہیں، مسئلہ بنا نہیں سکتے۔ تو لوگ بے سوچے سمجھے اس طرح کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تو صحیح ہے کہ طلاق جتنی ہو رہی ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن پروپیگنڈے کے ذریعے ایسا بتایا جاتا ہے گویا کہ ہر مسلمان فجر میں نکاح کرتا ہے، ظہر میں طلاق دے دیتا ہے، ایسا لوگ بتاتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے یہ جھوٹ پھیلایا گیا۔ اس منفی پروپیگنڈے کا یہ اثر ہے کہ بہت سے مسلمان بھی یہ سمجھنے لگے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ کتنی مسلمان بہنوں کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ اسلام کے نظام طلاق میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، کچھ خامی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر اسلامی شریعت کے کسی حکم کو ہم ظالمانہ سمجھیں تو ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ اور یہ مسئلہ صرف عورتوں سے متعلق نہیں ہے، بہت سارے مرد بھی ایسے ہیں جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ یہ جو منفی پروپیگنڈے کی ہوا ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے واقعات ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں، یا کبھی ان کو سوال کرنے کا موقع ملے تو وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ ذہن ان کا صاف نہیں، اسلام کے بعض احکامات کے بارے میں ذہن صاف نہیں۔ تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ایمان کی طرف سے ہٹانے کی، یہ بہت سنگین ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا جائے، اور ہزاروں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ پر دھیان دیجیے گا، میں سینکڑوں نہیں کہہ رہا ہوں، بات ہزاروں تک پہنچ چکی ہے، ہزاروں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔
اور دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جو محنت کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو بچانے اور ان کو محفوظ بنانے کے لیے محنت نہیں کر پا رہے۔ ہمارے پاس بچیوں کی تربیت کا کیا انتظام ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے لیے محفوظ ماحول میں تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ جب کرناٹک میں حجاب کا معاملہ اٹھا تو اس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو یقینی طور پر سخت تکلیف ہوئی اور ہونی چاہیے تھی۔ جب کالجز کے گیٹ پر مسلمان باحجاب بچیوں کو صرف حجاب کی وجہ سے روکا جاتا ہے تو ہمارا آپ کا دل دکھتا ہے نا، دکھنا چاہیے۔ لیکن آپ نے سوچا کہ 30 کروڑ کی ملت اس ملک میں آباد ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے مسلمان سرمایہ دار ہیں، مال اسباب رکھنے والے ہیں، کروڑوں روپے کی جائیداد رکھنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات میں لاکھوں روپیہ فضول خرچ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے، اس ملت نے اپنی بچیوں کے محفوظ ماحول میں اچھی تعلیم کا کوئی منصوبہ بنایا ہوتا تو آج ہمیں کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں جانا پڑتا، ہم تعلیم کے سلسلے میں خود کفیل ہوتے۔ جس طرح ہم نے اپنی مذہبی تعلیم کے لیے مدرسے بنا کر چلا کر دکھائے اور آج بھی چلا رہے ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا دوسروں کی طرح کہ مسلمانوں کو فلاں قوم سے خرچ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں تنظیم والے دیکھو کتنا خرچ کرتے ہیں، فلاں مذہب کے ماننے والے کس طرح پیسے خرچ کرتے ہیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں، میں نہیں دیتا۔ میں اس لیے یہ مثال نہیں دیتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی یہ ملت، یعنی آپ مسلمان، جس قدر اپنی کمائی میں سے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، میرا یہ احساس ہے کہ اس ملک میں اور دنیا میں کوئی قوم اتنے پیسے اپنے قومی مقاصد پر نہیں خرچ کرتی۔ اس کو سمجھ لیجیے۔ میں نے ایک دفعہ گجرات میں تقریر کی تھی، بڑودہ میں، علماء کا بڑا مجمع تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا، یہی بات کہی اور ذرا طاقت کے ساتھ کہی تھی اور اس کی دلیلوں کے ساتھ کہی تھی۔ آج تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مولانا اسرائیل صاحب کا تعویذ بھی کچھ اثر نہیں کر رہا ہے، تو اس لیے آپ کو آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں۔ تو وہاں پر جو علماء تھے ان کے سامنے میں نے یہ بات کہی اور ایک مثال دی تھی، وہ آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ عام طریقے پر بڑے شہروں میں مسجدیں بڑی تعداد میں ہوتی ہیں۔ آپ کے لاتور میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں 400 سے زیادہ مسجدیں ہیں، 400 سے زیادہ مسجدیں، اور کتنے ایسے شہر ہیں جہاں 100 مسجد، 200 مسجد، 250 مسجد۔ ایک مسجد کا ماہانہ خرچہ آپ نکالیے اور پھر پورے شہر کی مسجدوں کو جمع کر لیجیے۔ ایک شہر کی مسجدوں پر ہر مہینے کتنے لاکھ روپے اور بڑے شہروں میں کتنے کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، آپ ایک بجٹ نکالیے۔
آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف مسجد پر سالانہ ایک ایک شہر میں کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ایک آنا بھی ہم کسی گورنمنٹ سے نہیں لیتے ہیں، مسلمان اپنی جیب سے وہ خرچ پورا کرتے ہیں۔